ولی ہے نا, یہ چیز وہاں پہنچتی ہے. پھر جب یہ مخلوق وہاں پہنچتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑے پیار سے دیکھتا ہے. وہ کہاں تھی, کتنے دور تھی, وہ نبی بنی اسرائیل کے نبی یہاں تک نہیں پہنچ سکے اور یہ یہاں پہنچ گیا. وہ نبی کیوں نہیں پہنچ سکے؟ ان میں صفاتی نور ہے. صفاتی نور ذات کی تاب نہیں لا سکتا, بے ہوش ہو جاتا ہے. حضور پاک میں ذاتی نور تھا, ذات کے سامنے مسکرایا اور وہ ذاتی نور اس میں آیا, اس امت میں آیا, اس امت کے ذریعے یہ وہاں اللہ تک پہنچا. پھر اللہ نے بڑے پیار سے دیکھا, ایک دوسرے کو پیار سے دیکھا. پھر اللہ نے فرمایا میں تجھے دیکھ لوں تم مجھے دیکھ لو. پھر ایک دوسرے کو پیار سے دیکھا. پھر اللہ کا نقشہ اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دل میں آیا جو دنیا میں ہے. اس کا دل سے کنیکشن ہے نا. پھر اس وقت اللہ نے فرمایا اب تو نیچے چلا جا. اب جس نے تجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا, جس نے تجھے دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا. تو یہ کمال ان مخلوقوں کا ہے جن کو تم غذا دیتے ہی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک مخلوق ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا, اور تیرے اندر مخلوق ہے تو بھی نہیں جانتا, جس کے پاس ہے وہ بھی نہیں جانتا. اور یہی مخلوق ہے جب یہ جسم سے نکلتی ہے اور نوری ننے ہاتھوں, نوری ہاتھوں سے جب دعا مانگتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ دیا. موسیٰ علیہ السلام کی امت یا رحمانوں کا ذکر کرتی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی امت یا قدوسوں کا, سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا, داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا. وہ سارے صفاتی اسم تھے, ان میں بھی جو نور آیا صفاتی نور آیا نا. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے. جواب آیا تاب نہیں ہے. کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی. جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا, میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں, جلوہ دے دیکھی جائے گی. جلوہ پڑا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے, حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا, وہ ذات کی تاب نہ لا سکے. حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا, ذات کے سامنے مسکرائے. حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا تب اس کو فضیلت ہوئی. اگر تم کو فضیلت ہے اس میں ذات سے ہے, اگر دیدار ہے اس میں ذات سے ہے. ایک دن عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے اے اللہ مجھے بھی بڑا شوق ہے تجھے دیکھنے کا. اللہ نے فرمایا تو نے موسیٰ کا حال نہیں دیکھا؟ موسیٰ کا حال دیکھو گے تو وہ سہم گئے. اچھا پھر تجھے کیسے میں دیکھوں, مجھے تو بہت شوق ہے. کہ اس کو دیکھنا بڑا دور کی بات ہے, کوئی دیکھے گا, ایک میرا حبیب دیکھے گا اور اس کی امت دیکھے گی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں اپنی نبوت کو چھوڑتا ہوں, مجھے اوپر ہی اٹھا, مجھے دیدار کرانا. اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا, دعا منظور کر لی. پھر مہدی علیہ السلام آئیں گے, پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے بھیجے گا, پھر کہے گا مہدی سے بیعت ہو, میرا امتی بن, اس میں ذات لے, پھر تجھ کو دیدار کراؤں گا. یہی سنا ہوگا نا, تو مہدی علیہ السلام سے بیعت ہو, کیوں ہوں گے نبی ہو گے؟ اس میں ذات کے لیے, ورنہ نبی کو ضرورت نہیں ہے کسی سے جا کے بیعت ہونے کی, صرف اس میں ذات کے لیے اور اس کے دیدار کے لیے. وہ چیز تم کو حاصل ہوئی ہے, تم نے تو اس کو ٹھکرایا ہوا ہے نا. اور اس کے لیے کوئی پابندی بھی نہیں ہے. نماز کے لیے پھر بھی پابندی ہے, اگر تو نشے میں شراب پیتا مت نماز پڑھ, ہے نا قرآن مجید میں. بہت سے لوگ شرابی ہیں, یہاں بھی بیٹھے ہوں گے, وہ اسی چیز سے نماز نہیں پڑھتے کہ ہم شرابی ہیں. بہت سے جواری ہیں, بہت سے زانی ہیں, بہت سے حرام کھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی تو اس کا فائدہ ہم کو کیا ہوگا, یہی کہتے ہیں نا. ہاں, خام خواہ ٹکرے ہم ماریں گے نا جا کے. رزق حلال جو اندر نہیں ہے تو اس کے لیے تو شرط ہی نہیں ہے. اس میں ذات کی اللہ تعالیٰ فرماتا تو جیسا بھی کرتا ہے, شراب ہے شراب پیتا رہے, گناہ ہے گناہ کرتا رہے, رزق حرام کھاتا رہے, اللہ اللہ بھی کرتا رہے. جو اللہ اندر جاتا جائے گا تو تیرا حرام نکلتا جائے گا نا. اللہ بھائی اور چھٹکارا نہیں ہے تجھ سے, اور جو اللہ جائے گا
شراب پیتا ہے شام بھی چلی جائے گی, گناہ ہے وہ بھی سارے نکل جائیں گے نا. ایک شخص تھا اپنا, اس نے بہت شراب پیتا تھا, بچپن سے شراب پیتا تھا, اتنا عادی ہو گیا کہ شراب پانی کی طرح پیتا ہو, پانی کی جگہ. ایک دن اس نے کتاب پڑھ لی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. کوئی کتاب لکھی ہے کس نے جس میں ڈرایا گیا ہے دوزخ کا عذاب کرا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. کتاب پڑھی, اس کو خوف ہو گیا. آپ مسجد میں گیا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے, مولوی نے کہا پہلے شراب چھوڑ. اس نے شراب تو چھوٹتی نہیں ہے, کہتا میں نے بڑی کوشش کری شراب چھوڑوں لیکن نہیں چھوٹی. مولوی نے کہا بالکل نماز کے نزدیک مت جانا جب تک تو شراب پیتا ہے. جب مایوس ہو گیا کہ شراب مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے تو پھر وہ ادھر آ گیا. کوئی رستہ بتاؤ. میں ہے رستہ گنہگاروں کے لیے, یہ رستہ ہی کہ وہ کیسے یہ اللہ لگ کرو طریقہ سکھاتے ہیں کہ شراب پیوں کو خوب پیو, پہلے سے زیادہ پیو. کہنا گناہ ہوگا نہیں, ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اس نے کیا کیا کہ شراب بھی پیتا رہا اور جو طریقہ اللہ کو بتایا تھا وہ بھی کرتا رہا. وہ 20 دن یا 25 دن اس بعد اس کی بیوی آئی, کہنے لگی اب جب وہ شراب پیتا ہے اب اس کو الٹی ہو جاتی ہے. وہ اللہ چلا گیا نا اندر. اب اللہ کو کہتے شراب کیا کرے جا کے, پیتا ضرور ہے عادت کے طور پہ لیکن اس کو الٹی ہو جاتی ہے. پھر بعد میں 2-3 مہینے بعد آیا تو چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی تھی اور ہمارے ساتھ سے نماز بھی پڑھی. اب انجمن کا بہترین رکن ہے. ایک اور شخص تھا وہ لالا کسائی, وہ جتنی بھی کمائی کرتا نا روز جب تک وہ سینما دیکھتا نا وہ کھانا نہیں کھاتا تھا, اس کی عادت میں تھا. اب اس نے ذکر بھی لے لیا, ذکر بھی کرتا ہے سینما بھی دیکھتا ہے. کہنے لگا کچھ مہینے گزرا ہوگا, آہستہ آہستہ دل اچاٹ ہو گیا لیکن میری عادت تھی سینما میں جاتا. اب کیا ہوتا, اب جب فلم شروع ہو جاتی تو مجھے نیند آ جاتی اور مجھے پتہ ہی نہیں, اس وقت پتہ لگتا جب فلم ختم ہو گئی لیکن میری عادت تھی, عادت کے طور پہ جاتا تھا. اب میں نے کہا کہ آپ ہوش و حواس میں رہنا چاہیے ورنہ یہ 5-10 روپے روز ضائع ہوتے ہیں. کہتا پھر میں نے کہا کہ چلو آپ فلم دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو قابو میں رکھا. لیکن یہ تھا اندر سے آواز ہے ٹھیک ہے فلم تو دیکھ لیکن مجھے بھی نہیں چھوڑ. تو فلم بے شک دیکھ لیکن مجھے بھی نہیں چھوڑنا. کہتا میں فلم دیکھا, پھر اندر سے آواز آتی مجھے بھی نہیں چھوڑ. کہتا پھر ایک دن میں نے فلم کو چھوڑ دیا, اس کو نہیں چھوڑا.